السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام و ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں فلاحی قرآن کلاسز اور میں ہوں مولانا رضوان قاضی۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے نورانی قاعدہ پڑھتے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج ہمارا تختی نمبر 11 کا سبق ہے، جس میں جزم اور حروف قلقلہ، یعنی قلقلہ مطلب جیسے یہ با، جیم، قاف، دال، قا، یہ جو حروف ہے ان کو حروف قلقلہ، یہ حروف پور تو پڑھے ہی جاتے ہیں مگر ان کو قلقلہ بھی ان میں ہوتا ہے، مطلب آواز لوٹ کے آتی ہے۔ جس طرح ہم چھوٹی سی جو گیند ہوتی ہے، جمپنگ گیند کہتے ہیں، اس کو ہم دیوار پہ پھینکیں گے تو لوٹ کر آتی ہے، اسی طرح یہ حروف اپنے مخرج سے ٹکرا کر واپس آتے ہیں۔ جو واپس جو آتے ہیں، جو اس وقت جو آواز بنتی ہے اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے اب، اور یہ قلقلہ اس وقت ہوگا جب یہ حروف کسی دوسرے حرف سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اب، اق، یہ جو آخر میں آپ آواز جو سن رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اور اس میں اور ایک مشق ہے جزم۔ میں نے آپ حضرات سے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جزم اور تشدید جہاں کہیں بھی ہو تو اس سے پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں، تو اسی کی مشق کریں گے آج کے سبق میں۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا تو لائک ضرور کیجیے، اوروں تک پہنچائے تاکہ اوروں کو فائدہ پہنچے۔ اب ہم کتاب کے اندر سبق پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے جزم یعنی سکون۔ جزم کا دوسرا نام ہے سکون، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حروف ہے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ مطلب ان حروف میں آواز مخرج سے زور سے ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ جس طرح ہم کسی جو جمپنگ بال کہتے ہیں، اس کو ہم دیوار کے اوپر ماریں گے تو وہ بال واپس ریٹرن ہوگا ہماری طرف، تو اسی طرح قلقلہ کے اندر بھی آواز جھٹکے سے مخرج سے لگ کر واپس آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف میں ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے، ان کے علاوہ اور حروف میں قلقلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، کیونکہ یہاں اسی کی مشق ہے، دال حروف قلقلہ کی مشق ہے اس کے اندر، اور جزم کی مشق ہے۔ جزم آئیں گے تو ہم ملائیں گے، اس کی مشق ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ حضرات سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جہاں جزم اور تشدید ہو تو ہمیں اس سے پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات نے پرانے طریقے پر اس طرح پڑھا گا، الف، با، زبر، اب، اس طرح پڑھا ہوا تھا۔ میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ اس طرح ہمیں نہیں پڑھنا، ہم ایک نئے طریقے سے پڑھنا کہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب با کے اوپر جزم ہے تو ہم کا با سے ملائیں گے، اب، تو یہ آسان ہے، یا الف، با، زبر، اب آسان ہے، الف، با، زبر، اب آسان ہے، یا کا ہم با سے ملائیں گے اب، اس طرح پڑھنا آسان ہے۔ تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کون سا طریقہ اچھا اور آسان لگتا ہے، الف، با، زبر، اب والا آسان لگ رہا ہے، یا جو میں آپ کو نیا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہم ملائیں گے، اور مطلب حروف کی جو حرکات ہے، حرکات کی جو آواز ہے، ہم اس کو یاد کر کے ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ جیسے الف کے اوپر زبر ہے تو اسے پڑھیں گے ٹھیک ہے؟ یا الف زبر یہ طریقہ اچھا ہے، یا ہم حرکات کی جو آواز یاد کرتے ہیں ای، او، وہ آسان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پرانے طریقے پر جو ہم ہجے کر رہے تھے، الف، با، زبر، اب، وہ آسان ہے کہ ہم جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کو با سے ملائیں گے تو اب، اس سے پہلے والے سبق میں نے آپ حضرات کو ملا کر بتایا کس طرح ملانا ہے۔ تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ پرانا والا طریقہ آسان ہے، یا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ کہ ہم حرکات کی آواز کو یاد رکھیں گے، وہ آسان ہے۔ تو آپ ضرور کومنٹ میں بتائیے مجھے کہ آپ کو کون سا طریقہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پڑھیں گے آگے سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کو ہم با سے ملائیں گے اب، جو آخر میں اب، اس طرح جو آواز آ رہی ہے اسے قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ای کو با سے ملائیں گے اب، او کو با سے ملائیں گے اب، ج کو با سے ملائیں گے جب، جی کو با سے ملائیں گے جب، ٹھیک ہے؟ تھوڑا جھٹکا دیں گے۔ جو کو با سے ملائیں گے جب، ب کو جیم سے ملائیں گے بج، بی کو جیم سے ملائیں گے بج، بو کو جیم سے ملائیں گے بج، س ہے کیونکہ زبر ہے، کہ زبر کی آواز ہے تو سین کے اوپر زبر آئیں گے تو پڑھیں گے س۔ اب دال کے اوپر جزم ہے تو س کو ہم دال سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟
اس سبق میں دو چیز کی مشق کرائیں گے، ایک تو حروف قلقلہ کی اور جزم کی، کہ جزم آئے تو اسے اس سے پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں. جس طرح ہم نے او کو با سے ملایا، ای کو با سے ملایا، تو آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اب سو کو دال سے ملائیں گے صد، سی کو دال سے ملائیں گے سد، کیونکہ دال کے اوپر جزم ہے اس لیے ہم ملائیں گے. سد، قط، قی ہے، قاف کے نیچے زیر ہے تو قی پڑھیں گے، اور قی کو تو سے ملائیں گے، تو کے اوپر جزم ہے قیقو. یہاں قاف میں بھی قلقلہ ہے اور قا میں بھی قلقلہ ہے. قیقو، قیقو، قوتقو، اور پور بھی پڑھیں گے، قلقلہ کے ساتھ اسے پور بھی پڑھیں گے. قوتقو، قوتقو. ٹھیک ہے، جیم کے اوپر زبر ہے تو آواز بنے گی ج. اب قاف کے اوپر جزم ہے تو اسے قاف کو ہم جیم سے ملائیں گے، تو ج کو قاف سے ملائیں گے تو بن جائے گا جق. الٹا نہیں ملانا ہے، یہاں قاف کو جیم سے نہیں ملانا ہے، پہلے والا حرف کو ہم اس سے ملائیں گے. ٹھیک ہے، جق، جق، جیق، جیق، جوق. یہ قلقلہ کی آواز آنا ضروری. ٹھیک ہے، بہت آسان سا سبق ہے. میں آپ حضرات کو بار بار بول رہا ہوں کہ جو میرا طریقہ ہے اس پہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پڑھنا آ جائے گا. با سین زبر بس پڑھنے سے آسان ہے کہ آپ زبر کی آواز یاد رکھیے، با کے اوپر زبر آئے تو ہم پڑھیں گے ب. ٹھیک ہے، اب سین کے اوپر جزم ہے تو سیدھا ب کو سین سے ملا دیجئے، بس ہو گیا، بس. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ حضرات کو. ب ہے کیوں کہ با کے اوپر زبر ہے، زبر کی آواز ہے ا. ٹھیک ہے، تو با کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے ب. اب سین کے اوپر زبر جزم ہے تو ہم نے پڑھا کہ جس حرف پر جزم ہو تو اسے اس سے پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں. سین سے پہلے ب ہے. ٹھیک ہے، تو ب کو سین سے ملائیں گے بس. اب کی ہے، یہ کاف کے نیچے زیر ہے تو کی پڑھیں گے. تا کے اوپر جزم ہے تو کی کو تا سے ملائیں گے کت. ٹھیک ہے، جی، جیم کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز بنے گی جی. عین کے اوپر جزم ہے تو جی کو عین سے ملائیں گے جی، جی. ٹھیک ہے، جل، لام کے اوپر جزم ہے تو یہ جو ہے پیش ہے تو اس کی آواز بنے گی جو. لام کے اوپر جزم ہے تو جو کو لام سے ملائیں گے جل، جل. ٹھیک ہے، اسی طرح غل، غو کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے غل، غل. ٹھیک ہے، ہا کے اوپر جزم ہے تو وہ ہے، واو زبر وہ ہوتا ہے. میں آپ حضرات سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ حرکات کی آواز کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، وہ ہے تو ہا سے ملیں گے وح، ہا نکالیے وح. ٹھیک ہے، اور یہ ہے الف کے اوپر ایسے حمزہ کا شیرہ ہو، چھوٹا سا سر، تو اسے حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے. تو اسے ہم پڑھیں گے م کو حمزہ سے ملائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. بعض لوگ اس کو ما پڑھتے، الف مدہ ہی پڑھتے ہیں اور حمزہ ہی پڑھتے، تو غلط. اسے ما نہیں پڑھنا ہے، معروف آواز پڑھیں گے م. ٹھیک ہے، اب ہا کے اوپر جزم ہے تو ای ہے، یہ ای کو ہا سے ملائیں گے ای. ٹھیک ہے، صاد کے اوپر جزم ہے تو ن ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز بنے گی ن. ن کو صاد سے ملائیں گے تو بن جائے گا نس، نس. ٹھیک ہے، اب را کو حمزہ سے ملائیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر جزم ہے رو، 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 رو. ٹھیک ہے، بہت آسان سا سبق ہے، آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے پڑھیں گے نیچے کی طرف. پہلے ہم حرف پڑھیں گے، بعد میں ملائیں گے. ٹھیک ہے، یج، یہ جیم کے اوپر جزم ہے تو یو کو جیم سے ملائیں گے یج، اور جیم میں قلقلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یج ال، ل قد، خ لق. نا جزم، جس حرف پر جزم ہو اور جس حرف پر تشدید ہو تو اسے جھٹکے سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، لق، نا یہ قاف میں قلقلہ ہوگا. اقو، اقو، آپ سمجھ لیں جو آخر میں اتو، اتو یہ قلقلہ ہے. اقو، م، نا. جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ نے نورانی قاعدے کو شروع سے پڑھا ہوگا، جو میں نے پڑھا ہے اس طریقے آپ نے پڑھا ہوگا. تو ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں ہر فرق وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ حضرات نے اس سے پہلے کے اسباق نہیں پڑھے، اس سے پہلے کلاس اٹینڈ نہیں کی آپ نے، تو میں نے نیچے لنک دی ہوئی ہے سارے اسباق کی، آپ حضرات وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. زبر زیر پیش کا جو سبق میں نے پڑھایا کس طرح پڑھایا ہے آپ حضرات وہاں جا کر دیکھیے. تو میں جو پڑھ رہا ہوں حرف وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، اق، م، نا. ٹھیک ہے، نق، ان، بو، رو. اب جیم کے اوپر بھی جزم ہے. ٹھیک ہے، تو را کو واو سے ملائیں گے
پھر واو کو جیم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، برو. اب جیم کو ہی پڑھنا ہے کیونکہ جیم کے اوپر جزم پڑھنا ہے، تو پڑھیں گے بروج. کیا پڑھیں گے؟ بروج. بروج، کیونکہ جیم کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر جزم ہے، تو پہلے واو کو را سے ملائیں گے، پھر جیم کو واو سے ملائیں گے، برو، پھر جیم پڑھیں گے، اج، اس طرح پڑھیں گے، بروج. بروج، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، یا کے اوپر بھی جزم ہے اور تا کے اوپر بھی جزم ہے، تو پہلے یا کو ہا سے ملا دیں گے، پھر تا کو ہا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے. محی. اب یہ اس کے تا کے اوپر بھی جزم ہے، تا کو یا سے ملائیں گے، محیط. حیط. حیط، ٹھیک ہے. محی. محی، اور تا کو یا سے ملائیں گے، محیط. محیط. محیط، ٹھیک ہے. دی نا، اپنے حرف پڑھ لیا ہے، اب ملائیں گے، ٹھیک ہے. بہت آسان سا ہے. یجعل. 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 لقد. لقد. اب آپ ہی بتائیے کہ یہ آسان ہے کہ ہم جو پہلے پڑھتے تھے لام زبر ل، قاف دال زبر قد، لقد، کیا یہ آسان ہے؟ لقد. لقد، ہم کو فوراً ذہن میں آ گیا کہ تینوں حروف مل کر کیا لفظ بن رہا ہے. خلق. خلق. نا. خلقنا. اطع. اطعم. اطعمنا. اطعمنا، ٹھیک ہے. نقعا. نقعا. برو. برو، اب جیم کو ملانا ہے تو پڑھیں گے بروج، ٹھیک ہے. آسان ہے، بروج. محیط. محیط، تو کو بھی ساتھ میں ملا دیں گے، محیط، پڑھیں گے محیط. یا کو پہلے ہا سے ملا دیں گے، پھر تو کو یا سے، محیط. محیط. اہدی. اہدی نا. اہدینا، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو جزم کا بیان سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہے پڑھنے کا طریقہ اور میرا پڑھانے کا طریقہ، ضرور کمنٹ کیجئے. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کے کمنٹ کا جواب میں ضرور دوں گا. اگر آپ کو میرا پڑھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ بھی ضرور کیجئے، بتائیے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے اور کتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں آپ لوگوں کو اور کتنا آسان کر کے پڑھا سکتا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ضرور لائک کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور تک پہنچائیے تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.